رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفاء میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیر خور بچوں کو کچھ عرصے کے لیے بادیہ یعنی گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے، تاکہ شہر کی آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی تھی، لہذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل و جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی تھی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیر خور بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہ کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر بھی یتیم ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہ مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادلِ ناخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی ملی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھیں، لہذا بقول ان کے خود ان کے اپنے شیر خوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنے دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی، وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے چل رہی تھی
اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتیں کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتیں کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ واللہ ان اللہ لشانہا، یعنی بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ یعنی ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، حلیمہ یقین کرو بخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، بخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیض و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفیض بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہذا بادل ناخواستہ وہ اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئیں۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھیں کہ وادی بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اور اس کو خوب موافق آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دی۔